ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد لاکھوں کروڑوں بار ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر الف مرتن فی کل ذرۃ درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء اور رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات دیوکار، دین اسلام ایک کامل، مکمل بلکہ اکمل دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین اسلام کے بارے میں ایک ایسی آیت مقدسہ رسول کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر و مطہر پر نازل فرمائی، کہ جس کے بارے میں مشرکین یہود و نصارہ بھی یہ کہا کرتے تھے، کاش یہ آیت ہمیں عطا کر دی جاتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے۔ اتنی مقدس و مطہر آیت مبارکہ کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور اس دین اسلام کی کاملیت اور اکملیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اور میں نے یہ دین تمہارے لیے خود چنا ہے، خود پسند کیا ہے۔ دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں چھوڑی۔ جو دین کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، اس دین کے حوالہ سے کسی انسان کا یہ نظریہ اور عقیدہ بننا کہ یہ شاید چیز دین کے اندر رہ گئی تھی، اب میں اسے دوبارہ شروع کر رہا ہوں یا میں اسے دین میں لا رہا ہوں، وہ دین نہیں کہلوا سکتی، بلکہ وہ بدعت کہلوائے گی۔ آج کا ہمارا عنوان جو میرے ذمے لگایا گیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ بدعت کی مذمت۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حکم نہیں دیا، اور نبی کل کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا، یا آپ نے خود کیا نہیں، یا نبی علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، تو یہ سنت بنے گی۔ جو اس سے ہٹ کر کام ہوگا وہ بدعت کہلوائے گا۔ نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من احدث فی امرنا فلیس علیہ امرنا فہو رد۔ ایک حدیث مبارکہ میں فہو مردود۔ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی، کوئی ایسا حکم دیا جس پر ہمارا یعنی رسول کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر نہیں ہے، رسول کائنات کا طریقہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، تو کائنات کے امام نے اپنی کوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پاکیزہ طیب زبان سے ارشاد فرما دیا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ عمل رد کر دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا، وہ عمل مردود بن جائے گا، اس عمل پر ثواب نہیں ملے گا، اس عمل کو سنت نہیں کہا جائے گا، بلکہ ایسا عمل تو جہنم میں لے جانے والا بن جائے
جائے گا، مردود رد کیا ہوا بن جائے گا۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لبوں سے نکلا ہے، صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا ہے، پھر امت تک اس دین کو پہنچایا ہے۔ تو رسول کائنات جنہوں نے ہمیں یہ فرمایا کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، جس رسول نے ہمیں یہ بتایا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو حرام کر دیتا ہے، جنت تمہارے لیے واجب کر دیتا ہے، 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، صدقات و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ جس نبی نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں، جس نبی نے یہ بتایا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، وہاں پہ بھی حساب و کتاب ہونا ہے، پھر رب کائنات کے دربار میں حاضری ہوگی، وہاں پہ رب کائنات کامیاب ہونے والوں کو دائیں ہاتھ میں، ناکام ہونے والوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائیں گے۔ جو کامیاب ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ناکام ہوں گے وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنے والے ہوں گے۔ جس نبی نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اسی نبی کا یہ ارشاد مبارک ہے، انہی لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اسی زبان جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان ہے، جو اللہ کی مرضی کے بغیر زبان حرکت نہیں کرتی، اسی زبان سے رسول کائنات فرما رہے ہیں کہ جس انسان نے کوئی ایسی بات کہی یا ایسا فرمان جاری کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا امر نہیں ہے، وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں فَهُوَ رَدٌ، وہ عمل رد کر دیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا، اسے دھدکار دیا جائے گا، اسے مردود قرار دے دیا جائے گا۔ ہاں وہ عمل ہی رب کائنات کے دربار میں قابل قبول ہے، نجات کا ذریعہ سبب بننے والا ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ بننے والا ہے، جس پہ مدینہ کے تاجدار کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، گلی محلے میں یہ بھی بات موجود ہے کہ پاکستان کی ایک کرنسی ہے، پاکستان کا ایک نوٹ ہے، 10 روپے کا نوٹ ہے، 20 کا ہے، 50 کا ہے، 100 کا ہے، 1000 کا ہے، 500 کا ہے، یہ نوٹ ہیں، اور اس کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک جسے جاری کرتا ہے، حکومت پاکستان جس کو جاری کرتی ہے، وہ نوٹ تیرے ملک میں چلتا ہے، اس کی چیزیں اشیاء خریدی جاتی ہیں، اسی سے چیزیں بیچی جاتی ہیں۔ آئیے دیکھیے تو صحیح، یہ تیرا ملک پاکستان ہے، یہاں پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مہر والا نوٹ ہی چلتا ہے، دوسرا نوٹ نہیں چلتا۔ اگر کوئی آدمی اس نوٹ سے خوبصورت نوٹ بنا کر لے آئے، قائد اعظم کی 5 7 10 12 تصویریں لگا کے لے آئے، 5000 کے نوٹ سے زیادہ خوبصورت نوٹ بنا لے، دیدہ زیب نوٹ بنا لے، اس سے زیادہ اچھا کاغذ لگا کے لے آئے، اس سے سائز میں بھی بڑا بنا لے، مٹیریل بھی اچھا استعمال کرے، اور لوگوں کو جا کر کہے کہ یہ میں نے ایک نوٹ 5000 کا بنایا ہے جو پاکستان کی حکومت نے جاری کیا ہے، اس پہ قائد اعظم کی تصویر نظر آتی ہے، غور کریں تو ایک چھپی ہوئی تصویر بھی نظر آتی ہے۔ یہ دیکھو میں نے 5 7 10 تصویریں بنا دی ہیں، جو بیل بوٹے وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، اس سے خوبصورت بیل بوٹے بنائے ہیں، جو کاغذ پاکستان اسٹیٹ بینک نے بنایا ہے اس سے اچھا کاغذ میں نے اس پہ لگایا ہے۔ آپ مجھ سے یہ 5000 کا نوٹ لے لیں، صرف 1 کلو چینی دے دیں، آپ کو 1 کلو چینی بھی کوئی دینے والا تیار نہیں۔ پوچھو کیوں؟ کہیں گے کہ اس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مہر لگی ہوئی نہیں ہے۔ جو نوٹ مہر کے بغیر ہوگا، جسے اسٹیٹ بینک قبول نہیں کرتا، وہاں سے جسے اجازت نہیں ملی، تیرے ملک کے اندر کسی دکان کے اوپر نہیں چلتا، کسی ریڑھی کے اوپر نہیں چلتا، کسی چھابڑی والے کے اوپر وہ نوٹ نہیں چلتا۔ ذرا سوچ تو صحیح، وہ نماز اللہ کے دربار میں کیسے چلے گی؟ وہ روزہ اللہ کے دربار میں کیسے چلے گا؟ وہ تیرا حج عمرہ اللہ کے دربار میں کیسے چلے گا؟ وہ تیرے نفل نوافل اللہ کے دربار میں کیسے چلیں گے؟ وہ تیری نظریں نیازیں اللہ کے دربار میں کیسی چلیں گی جس پہ مدینہ کے تاجدار کی مہر نہیں لگی ہوئی؟ جس عمل کی اجازت مدینہ کے تاجدار نے دی نہیں ہے، وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں۔ جیسے یہاں پہ نوٹ اسٹیٹ بینک کی مہر کے بغیر نہیں چلتا، رب کبریا کی کبریائی کی قسم ہے، رب کائنات کے دربار میں وہ عمل بھی نہیں چلتا جس پہ مدینہ کے تاجدار کی مہر نہیں لگی ہوتی۔ جو رسول اللہ کی مہر سے ہٹ کر کیا جانے والا عمل ہے وہ بدعت ہے۔
یہ بدعت کی تعریف ہے۔ آئیے بدعت کی تعریف کو بھی سمجھیں، اس کے مد مقابل سنت کو بھی سمجھیں۔ جو سنت ہے وہ بدعت نہیں ہو سکتی، جو بدعت ہے وہ سنت نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں آپس میں اپوزٹ چیزیں ہیں، ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ہیں، اندھیرے اجالے کا فرق ہے، زمین آسمان کی بات ہے۔ سنت آسمان ہے، بدعت زمین سے بھی نیچے گری ہوئی ہے۔ سنت جو ہے نا وہ اجالا ہے، بدعت اندھیرا ہے، کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ آئیے اللہ کا قرآن سماعت فرمائیے، رب کائنات خالق ارض و سما آپ کو، مجھے، اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایک ایک حرف سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کر آپ کے سینوں کے اوپر سجا دوں، اپنے سینے پہ سجا دوں، گلیوں محلوں بازاروں کو سجا دوں۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے قرآن کے ان کلمات کا حق ادا نہیں ہوتا۔ رب کائنات فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مومن کہنے والوں، مسلمان کہنے والوں، ایمان کے دعوے داروں، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ اللہ فرما رہے ہیں ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت سے انحراف کر کے، رسول اللہ کی اطاعت سے انحراف کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنی باتیں، اپنی کسی بڑے کی بات کو آگے کر کے، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا، اپنے اعمال باطل نہ بنا لینا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو عمل اللہ نے قرآن میں نہیں کہا، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسا عمل کر کے اپنے عملوں کو برباد نہ کریں۔ مطلب یہ کہ وہ بھی عمل ہوگا، نماز وہ بھی ہوگی، نظر و نیاز وہ بھی ہوگی، صدقات و خیرات وہ بھی ہوں گے، عمل وہ بھی ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ عمل برباد ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ جو عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے، قرآن کی نص یہ کہتی ہے وہ اعمال برباد ہے، اس عمل پہ اجر نہیں مل سکتا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، بدعت کی مذمت سمجھے، بدعت کتنی شدید چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے کہ بدعت کی وجہ سے عمل بھی انسان نے کیا ہے، نماز بھی انسان نے پڑھی ہے، لیکن سنت کی مخالفت میں پڑھی ہے، اس نے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے، پانی کی سبیلیں لگائی ہیں، دودھ کی سبیلیں لگائی ہیں، بکرے چھترے ذبح کیے ہیں، لیکن غیر اللہ کی نظریں نیازیں دیتا رہا ہے۔ اب اس نے پیسہ بھی خرچ کیا، دولتیں بھی خرچ کی ہے، محنت بھی کی ہے، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کیونکہ تیرے اس عمل کے اوپر مدینہ کے تاجدار کی مہر نہیں ہے، اس لیے یہ عمل باطل ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا۔ عمل تب قبول ہوگا جب مدینہ کے تاجدار کی مہر ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا تو اس پر اجر ملے گا۔ اگر بدعت کا ہوگا، بدعت والا ہوگا تو اس پہ اجر نہیں ہوگا بلکہ عمل برباد ہو جائے گا۔ آئیے دیکھیے قرآن کا دوسرا مقام، یہاں پہ سنت کی بات ہو رہی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما فرماتے ہیں جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، نماز پڑھی رسول اللہ والی، اس نے وضو کیا رسول اللہ کے سنت طریقے والا، جب نماز کے لیے آیا اس نے ہاتھوں کو اٹھایا رسول اللہ کے سنت طریقے کے مطابق، ہاتھوں کو اٹھایا، جہاں تک رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھایا وہاں تک اٹھایا، پھر ہاتھوں کو باندھا۔ اس نے دیکھا کہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، میں نے مدینہ کے تاجدار کی طرف دیکھنا ہے، جہاں پہ رسول اللہ نے ہاتھ باندھے ہیں اس نے وہاں پہ ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ اب رکوع جاتا ہے، جیسے رسول اللہ نے رکوع جاتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا ویسے اس نے بھی ہاتھوں کو اٹھایا، اب رکوع کے اندر جھک گیا ہے، جہاں پہ رسول اللہ نے ہاتھوں کو رکھا ہے اس نے بھی وہاں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا ہے، وہاں پہ ہاتھوں کو ٹکا دیا ہے، اپنی انگلوں کو کھول لیا ہے، بازوؤں کو کس لیا ہے، کمر کو سیدھا کر لیا ہے، اب یہ رکوع کر رہا ہے، سنت کے مطابق رکوع کر رہا ہے، رکوع سے اٹھ رہا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے جس طرح مدینہ کے تاجدار نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، پھر رکوع کے بعد کھڑا ہے، وہاں پہ تسبیحات وہ پڑھ رہا ہے جو اللہ کے رسول نے پڑھی تھی، پھر رکوع کے بعد سجدے میں جاتا ہے، جیسے رسول اللہ سجدے میں گئے ہیں یہ پہلے ہاتھ زمین کے اوپر ٹکا رہا ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو رکھ رہا ہے، نبی کی سنت کے مطابق سجدہ کر رہا ہے، پھر سجدہ
سجدہ کرنے کے بعد سجدے میں جیسے رسول اللہ نے تسبیحات پڑھی ہیں یہ بھی تسبیحات پڑھ رہا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے جیسے رسول اللہ بین السجدتین دو سجدوں کے درمیان بیٹھے ہیں، ویسے اس نے بھی بڑے آرام کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ حتیٰ کہ ہڈیاں اپنی جگہ پہ لوٹ جاتی ہیں، ویسے یہ بین السجدتین بیٹھا ہوا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرتا ہے جیسے رسول اللہ نے کیا، پھر اسی طرح سجدہ کرتا ہے، پھر سجدے سے اٹھ جاتا ہے، بالکل سیدھا کھڑا نہیں ہو جاتا بلکہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد جلسہ استراحت کرنے کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ حاضر کیا، یہ میں نے مثال دی ہے، نماز وہ ایسے پڑھتا ہے، ہر رکن ادا کرنے سے پہلے ہر عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے نبی نے یہ عمل کیسے کیا ہوگا، پھر اس نے حدیث کی کتابیں کھولی ہیں، اس نے بخاری دیکھی ہے، اس نے مسلم دیکھی ہے، اس نے ترمذی دیکھی ہے، ابو داؤد دیکھی ہے، ابن ماجہ دیکھی ہے، ابو داؤد دیکھی ہے، ترمذی نسائی دیکھی ہے، حدیث کی کتابیں دیکھ رہا ہے اور رسول اللہ کا عمل دیکھ رہا ہے، میرے نبی نے ہاتھوں کو کیسے اٹھایا، میرے نبی نے ہاتھوں کو باندھا کیسے ہے، میرے نبی نے رکوع کیسے کیا ہے، سجدہ کیسے کیا ہے، تشہد کیسے کیا ہے، سلام کیسے پھیرا ہے، ایک ایک عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے میرے نبی نے یہ عمل کیسے کیا ہے، پھر اپنے نبی کی سنت کے مطابق یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس بندے نے ہر عمل اللہ کے نبی کی سنت والا کیا ہے، جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ نے قد بھی کہا، فازا بھی کہا، فوزن بھی کہا، عظیمن بھی کہا، اللہ صرف اتنا کہہ دیتے فازا وہ بندہ کامیاب، ایمان تھا یقین تھا اللہ نے کہہ دیا ہے، لیکن ساتھ تقید کے لیے قد کہا، یقیناً فازا وہ بندہ کامیاب، پھر کہا فوزن یہ کامیابی اس کی ہے، عظیمن بہت بڑی، تقید در تقید اللہ فرما رہے ہیں جس بندے نے اللہ کا کہنا مان لیا اللہ کے رسول کا کہنا مان لیا یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا، بہت بڑی کامیابی اسے مل گئی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی کامیابی اسے ملی، جو پہلے میں نے آیت کریمہ پڑھی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بدعت کا کام کیا، اس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ اس انسان کے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے، سنت پر عمل کیا کامیابی ملی، بدعت پر عمل کیا ناکامی ملی، یہ انسان خائب و خاسر ہو گیا، اس کے عمل برباد ہو گئے۔ آئیے قرآن کے ایک اور مقام سماعت فرمائیے، سنت اور بدعت کی پہچان کیجئے۔ اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما پھر آپ کو اور مجھے مخاطب کر رہے ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تب بھی، کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے تب بھی، کوئی دیوبندی کہلواتا ہے تب بھی، کوئی بریلوی کہلواتا ہے تب بھی، جو بھی اپنے آپ کو کہلوانے والا ہے اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، مومن تو کہتے ہیں، اللہ ان سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے جو یہ ایمان رکھتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہ میں مومن ہوں، آئیے اللہ کا قرآن ان کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ قرآن مجید کے الفاظ تڑپا کے رکھ دینے والے ہیں ہر اس بندے کو جو اپنی طرف سے چیزیں نکال لیتا ہے، اپنی طرف سے چیزیں دین میں شامل کر لیتا ہے اور پھر فتوے لگا دیتا ہے یہ بھی سنت ہے، اس میں کر لینے میں حرج بھلا کیا ہے، کھانا ہی ہے نا، قرآن ہی تو پڑھا ہے نا، کیا حرج ہے، یہ عمل ہم نے کر لیا اس میں بھلا کیا حرج ہے۔ حرج سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ کے قرآن نے اس کا حکم نہیں دیا، مدینہ کے تاجدار نے اس کا حکم نہیں دیا، اس سے بڑا بھلا حرج والی اور بات کیا ہو رہی ہے، جو کام تو کر رہا ہے یہ کام آمینہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ نے نہیں کیا، حرج کیوں نہیں ہے، اتنا بڑا حرج کہ جسے تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے وہ نیکی نعوذ باللہ استغفر اللہ میرے رسول اللہ نے نہیں کی، میرا تو ایمان اور عقیدہ ہے وہ نیکی نہیں ہے جو میرے پیارے آقا نے کی نہیں ہے، ہر نیکی وہی ہے جو آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ نے کی ہے۔ اللہ کا قرآن کے لا تقدموا نہ آگے بڑھنا، لا نہ تقدموا آگے بڑھنا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ اور اللہ کے رسول کے،
कितने वाले अल्फाज हैं, अगर किसी को समझ ना आए तो उसकी मत मारी गई है। अल्लाह की कसम वो उसकी बदनसीबी है, कसूर हमारा नहीं है। अल्लाह का कुरान कह रहा है ला तुक़द्दिमू, आगे ना बढ़ना, ला तुक़द्दिमू, आगे ना बढ़ना, बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे बढ़ना क्या है कि जो अमल अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, जिस अमल का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया, रसूलुल्लाह ने जो काम नहीं किया तुम करोगे, तो इसका मतलब ये है तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ के वो अमल कर रहे हो। इसलिए अल्लाह फरमा रहे वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। ऐसे अमल ना करो जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया, रसूलुल्लाह ने वो अमल नहीं किया। ऐसा अमल करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो कि हम ये नेकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे जाकर कर रहे हैं। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, इन्नल्लाह अलीम, इन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह ताला फरमा रहे बेशक अल्लाह समी भी है, सुनता भी है। जो तुम जुबान से कहते हो, अमल करते हो, जुबान से कहते हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे सुन रहा है। अलीमुन, वो अल्लाह जानता भी है, अल्लाह से मख्फी और पोशीदा नहीं है। तुम उसे सुन्नत समझ के या अच्छा अमल समझ के कर रहे हो, लेकिन रसूलुल्लाह ने नहीं किया तो सुन्नत नहीं बन सकती। बिदअत कहलवाएगा। आइए, अल्लाह का हुक्म यही है ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूली, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। अगर कोई बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़कर अमल करने की कोशिश करे और कहे कि इस पे मुझे ज्यादा अजर व सवाब मिलेगा, दो मिसालें आपके सामने रखता हूं। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सहाबा, और सहाबी कोई मामूली नहीं है, 3 सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ लाए, दरवाजे पे दस्तक दी, आगे से अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा तशरीफ लाई। ये तीनों सहाबी जो आए हैं, इन्होंने आकर पूछा माँ जी हमें ये बताइए कि अल्लाह के नबी घर में क्या क्या अमल करते हैं, कितनी नमाज पढ़ते हैं, आपका घर का अमल क्या है, हमें बता दीजिए। मस्जिद में जब होते हैं हम देखते हैं हमारे सामने अमाल होते हैं, जब बाजार में होते हैं हमें पता है रसूलुल्लाह क्या करते हैं, जब आप जिहाद में होते हैं हमें पता है आप क्या करते हैं, जब सफ़र में होते हैं आपके लैलो नहार हमारे सामने हैं, लेकिन जब घर की 4 दीवारी में आ जाते हैं हमें नहीं पता घर में क्या करते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है, तमन्ना ये है, आरजू ये है, हम चाहते ये हैं कि जो रसूलुल्लाह अमल अपने घर की 4 दीवारी में करते हैं हमसे मख्फी और पोशीदे, हमें उन अमाल का भी पता चल जाए, ताकि वो नेकियां, वो हमारे साले जो आप घर में करते हैं हमें भी पता चल जाए। माँ जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा ने सारे अमाल इनको बता दिए कि नबी अलैहिस्सलाम फलां फलां दिन रोजा रखते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतना टाइम क़याम करते हैं, इतनी आयात बय्यनात की तिलावत करते हैं, रसूलुल्लाह के मामूलात मुबारका माँ जी ने इन तीनों सहाबा को बता दिए। ये तीनों सहाबी रसूलुल्लाह के अमलों का तज़किरा सुन के आगे से अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। एक बंदा बोला, कहने लगा रसूलुल्लाह तो बड़ी इज्जत वाले हैं, बड़ी अजमत वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं, अल्लाह ने उन्हें बड़ा मुकाम अता किया है, वो तो सैयद व वुल्द आदम है, आदम की सारी औलाद के सरदार हैं। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह उन्हें लिवाउल हम्द अता फरमाएंगे, क़यामत के दिन भी सरदारी कायनात के इमाम की होगी, अल्लाह उन्हें मुकाम महमूद अता करेंगे। आपके तो अमल ही बड़े हैं, नेकियां ही बड़ी हैं, अमाल ही माल हैं, आप इतने इस कदर ज्यादा अमलों वाले, हम जितनी भी नेकियां करें रसूलुल्लाह की नेकियों को नहीं पहुंच सकते। एक कहने लगा आज के बाद मैं हर रोज रोजा रखूंगा, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैं रोजा छोड़ूं, रोजाना मेरा रोजा होगा। जरा आप खुद सोचते जाइए एक एक चीज के ऊपर, क्या रोजाना रोजा रखना कोई गुनाह का काम है? कहते हैं मैंने कुरान ही तो पढ़ा है, इसमें हरज वाली बात क्या है? ये सहाबी क्या कह रहे हैं, मैं जिंदगी भर ऐसा करूंगा, रोजाना रोजे रखूंगा, सिर्फ रमजान नहीं पूरा साल ही रोजे रखूंगा, एक दिन भी नागा नहीं करूंगा, रोजाना मेरा रोजा होगा। दूसरे ने कहा मैं दिन को रोजा रखूंगा, रात को क़याम करूंगा, मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर अपने रब की इबादतें करूंगा। रसूलुल्लाह आधी रात, आधी से भी कम रात अल्लाह के आगे क़याम करते हैं, लंबा क़याम करते हैं, मैं पूरी रात क़याम करूंगा। जरा सोचें पूरी रात
رات بندہ مصلے پہ کھڑا رہے، قیام کرتا رہے، رکوع میں گرا رہے، سجدے میں گرا رہے، رو رو کے رب کو مناتا رہے، یہ کوئی گناہ کا کام ہے؟ آپ سوچیں گے کہ نہیں، لیکن بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ تیسرا صحابی کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا، اگر میں نے شادی کی بیوی بچوں کے لیے کمانا پڑے گا، محنت مزدوری کے اوپر وقت صرف ہوگا، میں وہ وقت بھی اللہ کی عبادت کے اندر صرف کروں گا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جو وقت مجھے ملتا ہے میں وہ وقت بھی اللہ کی عبادت میں خرچ کروں گا۔ یہ تینوں اپنی ان تینوں خواہشات کا اظہار کر کے چلے گئے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے ان کی باتوں کو سنا۔ جب رسول رحمت تشریف لائے، کائنات کے امام کے سامنے ان تینوں صحابیوں کی باتوں کا تذکرہ کائنات کے امام کے سامنے ہماری ماں جی نے کیا کہ یہ تین بندے آئے تھے، انہوں نے یہ خواہشات کا اظہار کیا ہے، مجھ سے پوچھا رسول اللہ کے معمولات کیا ہیں، عبادت کا طریقہ کیا ہے، میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے آپ کی عبادات کو سننے کے بعد ان خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان کو بلا کے لایا جائے۔ تینوں صحابہ کو بلا کے لایا گیا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ تینوں کہنے لگے ہاں اللہ کے پیارے نبی ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صحابیوں کو مخاطب ہوتے ہیں۔ تینوں صحابی کون ہیں؟ ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تینوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ تینوں کو رسول اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے پیارے حبیب ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو پھر، میں روزے رکھتا بھی ہوں روزے چھوڑتا بھی ہوں، یعنی رمضان کے روزے رسول اللہ رکھتے تھے، سوموار کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اللہ کے پیارے نبی ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، محرم میں روزے رکھا کرتے تھے، ذوالحجہ میں روزے رکھا کرتے تھے، اللہ کے پیارے نبی یہ نفلی روزے رکھتے، باقی دنوں کے اندر چھوڑا بھی کرتے تھے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا سن لو میں روزے رکھتا ہوں، انا اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ پھر کائنات کے امام نے فرمایا میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، 11 شادیاں اللہ کے پیارے حبیب نے کی ہیں۔ فرمایا میں نے شادیاں کی ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ کائنات کے امام نے فرمایا ہاں میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، اللہ کے آگے عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں۔ کائنات کے امام نے اس کے حدیث مبارکہ کے آخر پر فرمایا ھذا سنتی، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی، جس نے میری سنت سے تعلق توڑ دیا، کائنات کے امام فرما رہے ہیں فلیس منی، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا ہے، فلیس منی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے سنت کی اہمیت، جو بندہ سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ رسول اللہ سے تعلق توڑ دیتا ہے، یہ بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ جو سنت کو اپنا لیتا ہے وہ رسول اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کے طریقے کو ترک کر دینا نبی کائنات کی ملت کو ترک کر دینے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا بدعت والا عمل ہے جو بندہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، رسول اللہ کی ملت سے نبی علیہ السلام سے اپنا تعلق توڑ رہا ہوتا ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن سماعت فرمائیے۔ بلکہ ایک اور بات میں نے کہی تھی، 2 دلیلیں دوں گا۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ کہا کہ تم فلاں جگہ کے اوپر جا کر رات کو نکل جاؤ، فلاں جگہ کے اوپر جا کر تم نے قیام کرنا ہے، وہاں پہ جا کر نماز جمعہ ادا کرنی ہے، پھر اس سے آگے تم نے سفر کو آغاز کرنا ہے۔ صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی، سارے لوگ چلے گئے۔ اگلے دن جمعہ تھا، رسول رحمت کائنات کے امام منبر پر موجود ہیں، اللہ کے پیارے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی ہے، اللہ کے پیارے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آگے صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ رسول اللہ کی نظر صحابہ میں سے ایک صحابی پہ پڑ گئی، ان کا نام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول کائنات رحمت عالم کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تمہیں قافلے کے ساتھ جانے کا کہا تھا کہ قافلے کے ساتھ جانا، فلاں جگہ پہ جا کر نماز
نماز جمعہ ادا کرنا، پھر اس سے آگے فلاں سفر، فلاں طرف سفر کا آغاز کرنا، تم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو، کیوں تم نے رسول اللہ کی بات کو کیوں نہیں ماننا، کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ ذرا سوچئے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی، میرے دل کے اندر یہ بات آئی تھی، میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں، جنگ پہ جا رہا ہوں، قافلے میں جا رہا ہوں، شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں، شاید یہ عبداللہ ابن رواحہ کا زندگی کا آخری سفر ہو، یہ زندگی کی آخری جنگ ہو، میں اس قافلے میں جاؤں، جنگ میں جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ میرے دل میں یہ خواہش آئی ہے اللہ کے پیارے نبی زندگی کا آخری جمعہ مسجد نبوی میں ادا کر لوں، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی زندگی کا آخری جمعہ رسول اللہ کی اقتداء میں ادا کر لوں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، خواہش کتنی بڑی ہے، تمنا کتنی بڑی ہے، آرزو کتنی بڑی ہے کہ نبی کی مسجد میں، مسجد نبوی میں جمعہ ادا کروں۔ آج تیرا بھی دل تڑپتا ہے، میرا بھی دل تڑپتا ہے، کب وہ وقت ہو کہ مجھے پر لگ جائیں، میں رسول اللہ کی مسجد نبوی میں پہنچ جاؤں، میری نمازیں رسول اللہ کی مسجد میں ادا ہوں، اللہ ایک ایک نماز کے بدلے میں 1,000 نماز کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ہر ایک مسلمان کی خواہش اور تمنا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جس مسجد کا امام رسول اللہ ہو، صحابی کی خواہش کیا ہے، شاید زندگی وفا نہ کرے، اس جنگ میں جاؤں، شہید ہو جاؤں اور پھر دوبارہ مدینے میں آنا نصیب نہ ہو۔ اللہ کے پیارے نبی، میرے زندگی کی خواہش یہ تھی، تمنا یہ تھی، زندگی کا آخری جمعہ رسول اللہ کی اقتداء کے اندر نبی علیہ السلام کے پیچھے ادا کر لوں، اور خطبہ کس سے سنوں؟ اس زبان سے سنوں۔ آج میں بات کروں، غلطی ہو سکتی ہے، آپ بات کریں، غلطی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے خطیب سے، بڑے سے بڑے امام سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس کے بارے میں رب کا قرآن ہے، اللہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس زبان سے کبھی غلط بات نکلی نہیں ہے، یہ وہ زبان ہے اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتی، حرکت ہی نہیں کرتی جب تک اللہ کی طرف سے پیغام جبریل لے کر آ نہیں جاتا، وہی آتی ہے تب بھی یہ زبان حرکت کرتی ہے۔ اس زبان سے خطبہ سننے کے لیے صحابی تڑپ رہا ہے، کتنی بڑی خواہش ہے۔ لیکن آئیے، یہ تو تیری اور میری رنگین باتیں ہو گئی، کائنات کے امام نے سنت کی مہر کیا لگائی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ تیری خواہشات اپنی جگہ، لیکن سن لے رسول اللہ کی بات۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، عبداللہ جو میرا ایک کہنا مان کے صبح کے چلے گئے ہیں، جنہوں نے خطبہ فلاں جگہ پہ جا کر ادا کی ہے، وہ جگہ مسجد نبوی جیسی متبرک نہیں ہے، وہاں پہ خطبہ دینے والا خطیب رسول اللہ جیسا بڑا خطیب نہیں ہے، وہاں پہ نماز پڑھانے والا امام رسول اللہ جیسا امام نہیں ہے، رب کبریا کی قسم وہ زمین کا ٹکڑا مدینے کے ٹکڑے جیسا نہیں ہے، کیونکہ یہ حرم ہے، عزت والی جگہ ہے، یہ ساری جگہیں اپنی جگہ پہ، ساری باتیں اپنی جگہ پہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، عبداللہ جو میرا کہنا مان کے صبح کے چلے گئے، اب تو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، اللہ نے جو انہیں اجر و ثواب عطا کیا ہے، کون سا اجر و ثواب؟ ان کے عملوں کا نہیں، جو وہ کہنا مان کے گئے ہیں اس کا ثواب نہیں۔ رسول کائنات فرماتے ہیں، جب وہ چلے تھے، جو گرد اڑی تھی، جو مٹی غبار اڑا تھا ان کے قدموں کے اوپر پڑا تھا، تو ساری زندگی اب نیکیاں کرتا رہے، زمین کی تہ سے لے کر آسمان تک یہ سارا خلا بھی نیکیوں سے بھر کے لے آئے ان صحابہ کو جنہوں نے میرا کہنا مانا اور صبح کے چلے گئے۔ ان کے پاؤں پہ پڑنے والی گرد کا اللہ نے جتنا اجر و ثواب انہیں دیا ہے، تیری ساری زندگی کی نیکیاں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ سنت کی اہمیت ہے، اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے سنت کو رد کر دیا ان کے اعمال بھی ایسے برباد ہو گئے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سماعت فرمائیے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جنہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی۔ یشاقق کا مطلب کیا ہے؟ مخالفت کی۔ رسول اللہ کا حکم اور تھا، انہوں نے اور کام کیا، نبی کا طریقہ اور تھا، انہوں نے اور طریقہ اختیار کیا، نبی کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن
मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा, हदायत के वाज़े हो जाने के बाद पता चल गया। बुखारी में, मुस्लिम में, नसाई, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा हदीस की किताबों से भी इसे पता चल गया नबी की सुन्नत ये है, लेकिन ये अड़ गया, कहता है नहीं नहीं मैं तो ये अमल करूंगा। इसने रसूलुल्लाह की सुन्नत को तर्क कर दिया, मुखालिफ अमल को अपना लिया। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, इसने मोमिनों के रास्ते को छोड़कर गैरों के रास्ते की पैरवी की। इसने अबू बकर का रास्ता छोड़ दिया, इसने उमर का रास्ता छोड़ दिया, इसने उस्मान का रास्ता छोड़ दिया, इसने अली का रास्ता छोड़ दिया, इसने हसन हुसैन का रास्ता छोड़ दिया, इसने मुआविया का रास्ता छोड़ दिया, इसने साद सईद का रास्ता छोड़ दिया, इसने तला जुबैर का रास्ता छोड़ दिया, अबू उबैदा इब्ने जरा का रास्ता छोड़ दिया। इसने वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, ये मोमिन जो सबसे पहले मोमिनीन के मुखातिब है, इनके रास्ते को तर्क कर दिया और किसी के रास्ते की पैरवी की। अल्लाह कहते हैं नुवल्लिही मा तवल्ला, ये जिधर फिरेगा हम इसको उधर ही फेर देंगे। फिर आखिर अंजाम क्या होगा? व नुस्लिही जहन्नमा, फिर हम क़यामत के दिन इसको पकड़ेंगे और पकड़कर जहन्नम में फेंक देंगे। व नुस्लिही जहन्नमा, इसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और याद रखो जहन्नम कोई बड़ी अच्छी जगह नहीं है, खूबसूरत जगह नहीं है, राहत आराम वाली जगह नहीं है। वह मसीरा, अल्लाह कहते हैं बहुत बुरा ठिकाना है जो उनको मिलेगा जिन्होंने रसूलुल्लाह की मुखालफत की, सहाबा के रास्ते को छोड़ दिया और उन्होंने और रास्ते का इंतखाब किया। अल्लाह उसी रास्ते की तरफ उन्हें फेर देंगे, फिर जहन्नम में डाल देंगे जो बदतरीन जगह है, बहुत बुरी जगह है, वहां पे डाला जाएगा। किनको? जिन्होंने रसूलुल्लाह की मुखालफत की है। वमन युशाकिकिर रसूल, अल्लाह का कुरान है, बात मेरी तो है ही नहीं है। अल्लाह का कुरान कह रहा है जो रसूलुल्लाह की मुखालफत करेगा, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली के रास्ते को तर्क कर देगा, छोड़ देगा, अल्लाह उसे जहन्नम में डालेंगे जो बहुत बुरी जगह है। अल्लाह का कुरान इस पर मोहरे तस्दीक सबत कर रहा है। आइए कुरान का एक और मुकाम समात फरमाइए। सुन्नत की अहमियत समझें, बिदत को समझें, बिदत की मुजम्मत समझें, बिदत कितनी खतरनाक चीज़ है। अल्लाह का कुरान कह रहा है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही फलयहज़रिल्लज़ीना, अल्लाह कहते हैं डर जाना चाहिए उन लोगों को, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अमर हुक्म की मुखालफत करते हैं। युखालिफून, मुखालफत करते हैं, खिलाफ जाते हैं। जो हुक्म रसूलुल्लाह का, इनका अमल उसके मुखालिफ है। जो तरीका रसूलुल्लाह का, इनका अमल उसके मुतजाद है, अपोजिट है। अल्लाह का कुरान कह रहा है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही, इन्हें डर जाना चाहिए अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के हुक्म की, अमर की मुखालफत कर रहे हैं। अल्लाह किस चीज से इन्हें डरना चाहिए? किस चीज से इन्हें डरना चाहिए? अल्लाह का कुरान कहता है अन तुसीबहुम फितना, कहीं ऐसा ना हो इन्हें फितनों के अंदर मुब्तला कर दिया जाए। बिदती इंसान को घर में सुकून नहीं, घर में परेशान होगा। बिदत करने वाला मस्जिद में उसे सुकून नहीं मिलेगा, रुपया पैसा भी खर्च करेगा, दौलतें भी खर्च करेगा, इबादतें भी करेगा, सुकून नहीं मिलेगा। अन तुसीबहुम फितना, अल्लाह कहते हैं फितनों में इन्हें उलझा दिया जाएगा। औलाद परेशान कर रही है, कारोबार में परेशानियां हैं, रिश्तेदार इसे परेशान कर रहे हैं। वजह क्या है? इसने रसूलुल्लाह की मुखालफत की है। जो जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करता है फितनों में मुबतला हो जाता है। रिश्तेदारों की तरफ से फितने आते हैं, अपनों की तरफ से फितने आते हैं, गैरों की तरफ से फितने आते हैं। फितनों के अंदर वो बंदा मुबतला हो जाता है जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करता है। अपनी इबादत को रसूलुल्लाह की इबादत के मुताबिक कर लो, अपने सदकातो खैरात रसूलुल्लाह के सदको खैरात की तरह कर लो। ये बाजार का इलाका है, दुकानें हैं आपकी, आपके कारोबार रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक होने चाहिए। आपके लेन देन अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। अगर आपका कारोबार रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, पहली साहब में आकर नमाज पढ़ता है, मुमकिन है बल्कि यकीनन अन तुसीबहुम फितना, अल्लाह कहते हैं करीब इन्हें फितनों में मुब्तला कर दिया जाएगा। नमाज भी पढ़ता है, कारोबार में रसूलुल्लाह की मुखालफत भी है, कारोबार माल लेता देता अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत में है।
اس کا کاروبار بزنس سارا اللہ کے رسول کی دشمنی اور مخالفت میں ہے، سود سے کاروبار چلا رہا ہے، رشوت سے چلا رہا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے جناب کاروبار چلا رہا ہے، ہیرا پھیریاں کرتا ہے، بے ایمانیاں کرتا ہے، مال میں ملاوٹیں کرتا ہے، ہاں کمی بیشی کرتا ہے، لیتا زیادہ ہے دیتا کم ہے، اس کا بزنس اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں۔ ان تصیبہم فتنہ، بات میری نہیں ہے، ایک ایک حرف کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، انہیں فتنوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ بہت بڑے عذاب کے اندر انہیں گرفتار کر دے گا۔ آج عذاب ہیں یا نہیں؟ ایمانداری سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو جواب دیں، عذاب ہیں یا نہیں؟ پیسے قرضے گورنمنٹ لیتی ہے اور ادا تجھے اور مجھے کرنے پڑتے ہیں، غریب مر رہے ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے، ماں اور باپ اپنے جگر گوشوں کو زہر دے کر مار رہے ہیں، خود اپنے آپ کو پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکا رہے ہیں۔ ان یصیبہم او یصیبہم عذاب علیم، اللہ کا قرآن ہے، رب کائنات فرماتے ہیں اگر رسول اللہ کی مخالفت کرو گے اللہ بہت بڑے عذابوں کے اندر تمہیں مبتلا کر دے گا۔ بڑے بڑے عذاب آ رہے ہیں، فتنے آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ پر ہم غور نہیں کرتے، وجہ یہ ہے ہمارے سارے معاملات اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہو رہے ہیں۔ آئیے اپنے عملوں کو درست کر لیں، سنت کے مطابق کر لیں، پھر خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گی، عذاب بھی نہیں آئیں گے۔ اسی مسجد میں میں نے ایک درس دیا تھا اور بتایا تھا کہ عذاب کیوں آتے ہیں۔ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتے ہیں، یہ زلزلے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتے ہیں، یہ سیلاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو پشے پشت ڈال دینے کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں کرتے پھر عرش والا ہماری پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق کا دور وہ پتہ ہے، مدینہ میں زلزلہ آیا تھا، حضرت عمر فاروق نے ایسے اپنا قدم مدینہ کی زمین کے اوپر مارا تھا اور کہا تھا کہ اے مدینہ کی زمین مجھے بتا تیرے اوپر عمر نے عدل کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر عمر نے عدل کیا ہے زلزلہ ٹھہر جا، اگر عمر نے انصاف نہیں کیا تو جاری رہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، عمر فاروق کی ایڑی زمین کے اوپر لگی تھی، زلزلہ بھی رک گیا تھا اور پھر اس کے بعد مدینہ کے اندر زلزلہ نہیں آیا تھا۔ یہ عدل و انصاف تھا، رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری تھی۔ زلزلے اور عذاب رک جاتے ہیں جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی حیا کی جائے، اور جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی حیا نہ کی جائے، پرواہ نہ کی جائے، انہیں پشے پشت ڈال دیے جائے، رشتہ داروں کو راضی کیا جائے، خاندان والوں کو راضی کیا جائے، کنبے قبیلے کو راضی کیا جائے، دوسروں کو راضی کیا جائے۔ جی شادی بیاہ پہ اگر یہ کام نہیں کریں گے لڑکے کے مامے ناراض ہو جائیں گے، چاچے ناراض ہو جائیں گے، یہ ڈھول ڈھمکا تو کرنا پڑے گا۔ فوجی بینڈ باجا نہیں لائیں گے تو مامے ناراض ہو رہے ہیں، ماموں اور چاچوں کی ناراضگی تجھے مول نہیں ہے، پسند نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی لیے جا رہا ہے۔ پھر عذاب نہ آئے اور فتنے نہ آئے تو کیا ہو؟ یہ بدعت کی خرافات ہیں جو بدعات کے اندر پڑ جاتے ہیں، خرافات میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، عذابوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو، رسول اللہ کی سنت کو سینے سے لگا لو، خیر ہی خیر ہو جائے گی، برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی۔ آئیے آخرت کی بات کر لیتے ہیں۔ کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میرے پیارے آقا نے اپنی پیاری زبان سے کوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پاک پکیزہ طیب زبان سے ارشاد فرمایا، کل امت یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی۔ اب امتی آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں، جس نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا وہ بھی کہتا ہے میں بھی امتی ہوں۔ جو خرافات بدعات میں پڑا ہوا ہے، جس نے محرم کے جشن منائے ہیں، بڑی بڑی سبیلیں لگائی ہیں، مسجد کا کبھی رخ نہیں کیا، وہ بھی کہتا ہے میں امت ہوں۔
जो मस्जिद में गिरा पड़ा वो भी कहता है मैं उम्मत हूं, और कई अमाल करने वाला भी समझता है मैं उम्मत हूं। आइए मेरे आका का फरमान, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्ना, कायनात के इमाम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में चली जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा जिसने जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दिया। मन अबा, जिसने खुद कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। कीला व मन अबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस में अल्फाज है कीला व मैं या अबा, अल्लाह के प्यारे नबी भला खुद जन्नत में जाने का कौन इनकार कर सकता है। जिसको पूछा जाए भाई जन्नत में जाना चाहते हो, हर बंदा कहेगा मैं जाना चाहता हूं। सहाबा ने पूछा अल्लाह के प्यारे नबी खुद भला जन्नत में जाने से कौन इनकारी हो सकता है। कायनात के इमाम ने एक कसवटी दे दी, रसूल कायनात ने एक मियार बता दिया कि जन्नत में कौन जाना चाहता है, कौन जन्नत में जाने से इनकारी है। फरमाया मन अताअनी दाखल अल जन्ना, जिस बंदे ने मेरी अताअत की वो तो जन्नत में गया। व मन आसानी फकद अबा, जिस बंदे ने मेरी नाफरमानी की, बिदआत का इर्तिकाब किया, फकद अबा, उसने अल्लाह की जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। बिदअत करना जन्नत में जाने से इनकार है, रसूलुल्लाह की सुन्नत को ठुकराना जन्नत में जाने से इनकार है, रसूलुल्लाह के रास्ते से मुंह मोड़ना जन्नत में जाने से इनकार है। चाहे बंदा जुबान से ना कहे, हकीकत में वो ये कह रहा है अपने अमल से मुझे अल्लाह की जन्नत की जरूरत नहीं है। रसूलुल्लाह का फरमान है। आइए एक और हदीस सुनाकर बात को ख़त्म करें, बड़ी मशहूर हदीस है, आपने बड़ी दफ़ा उलमा से सुनी होगी, आज इस फ़कीर मुहम्मदी से भी सुन लें। अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन राहत कल्बो सीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर लगा होगा, आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सारे वहाँ पे मौजूद होंगे। कायनात के इमाम ने फरमाया तपता हुआ वो दिन होगा, सवा नेदे पे सूरज होगा, इंसान गर्मी और गर्मी की जो हिद्दत शिद्दत और तमाज़त है उसी के अपने ही पसीने के अंदर गरक होगा। किसी को एड़ी एड़ी तक, किसी को घुटने तक, किसी को टखने घुटने और फिर ऊपर तक कमर तक, कोई अपने ही पसीने के अंदर गरक होता हुआ नजर आ रहा होगा। जैसे अमाल होंगे वैसा पसीना उसके ऊपर सवार होगा। कायनात के इमाम फरमाते हैं लोग प्यास से बिलक रहे होंगे, वहां पे सिर्फ एक ही हौज होगा, वो हौज कौसर होगा। वो हौज जो है कौसर, उसके ऊपर मैं मौजूद होऊंगा, मेरे अबू बकर भी होंगे, उमर भी होंगे। कायनात के इमाम फरमाते हैं वहां पे सोने चांदी के और इसी तरह मुख्तलिफ अशिया के बर्तन और प्याले रखे हुए होंगे। लोग आ रहे होंगे, किसी को मैं पानी पिलाऊंगा, किसी को मेरा सिद्दीक पिलाएगा, किसी को मेरा फारूक पिलाएगा। कायनात के इमाम फरमाते हैं किसी को सोने के बर्तन से पानी पिलाया जाएगा, किसी को चांदी के बर्तन से पिलाया जाएगा, किसी को दूसरी चीज़ों के जो बर्तन होंगे उससे उन्हें पानी पिलाया जाएगा। मेरे साथ मिल के दुआ करें। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कई मेरे उम्मती ऐसे भी आएंगे उन्हें मैं अपने ऐसे अपने हाथ से पानी पिलाऊंगा। दुआ करें अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमा ले। कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के प्यारे हाथ हो और हमारे होंठ हो, अल्लाह के प्यारे नबी के हाथों को बोसे भी दें और रसूलुल्लाह के प्यारे हाथों हौज़े कौसर का जाम भी पिए। कायनात के इमाम ने फरमाया जिसे हौज़े कौसर का जाम नसीब हो गया, एक घूंट भी नसीब हो गया, मैदाने माशर 50,000 साल का वो दिन, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया उसे फिर प्यास नहीं लगेगी। इतना एक घूंट मुतबर्रक होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब पिला रहे होंगे। कायनात के इमाम फरमाते हैं लोग आ रहे होंगे मैं पिला रहा हूँगा, लोग आते जाएंगे मैं पिलाता जाऊँगा। इतनी देर में एक बहुत बड़ा गिरोह आएगा, बहुत ज़्यादा लोग होंगे जिनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे, मतलब नमाजें उन्होंने पढ़ी होंगी, चेहरे चमकते हुए आ रहे होंगे। मैं कहूँगा मेरी उम्मत आ गई, मेरी उम्मत के लोग आ गए। कायनात के इमाम फरमाते हैं जब
जब वो करीब आएंगे, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, हदीस की मुख्तलिफ किताबों में थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ मैं हदीसों का मजमूआ आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं मेरे करीब आ रहे होंगे, फिर इतनी देर के अंदर उनके और मेरे दरमियान एक दीवार कर दी जाएगी। मैं कहूँगा ये तो मेरी उम्मत है, इनके दरमियान और मेरे दरमियान दीवार क्यों कर दी गई, आड़ क्यों बना दी गई, रुकावट क्यों खड़ी कर दी गई। इनके चमकते हुए चेहरे हैं, पता चलता है मेरी उम्मत है, नमाज पढ़ने वाले हैं। जो नमाज पढ़ते हैं कल क़यामत के दिन उनके 5 कल्याण चमक रहे होंगे, वो आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे। कायनात के इमाम फरमाते हैं मेरे उम्मती हैं, इन्हें क्यों रोक दिया गया। जबरील कहेंगे अल्लाह के प्यारे नबी हैं तो आपके उम्मती, लेकिन आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद इन जालिमों ने, इन बदबख्तों ने आपकी सुन्नत को बदल दिया था, आपके तरीके को बदल दिया था। इन्होंने आपके दीन के अंदर बिदआत रैज कर दी थी। बिदअत की मुजम्मत रसूलुल्लाह की ज़बान से समाअत फरमाइए। जबरील अमीन कहेंगे अल्लाह के प्यारे नबी आपके बाद आपकी उम्मत के इन अफराद ने दीन के अंदर बिदआत रैज कर दी थी, नई नई बातें दीन में शामिल कर दी थी, आपकी सुन्नत को बदल दिया था। अल्लाह के प्यारे नबी इसलिए आपके दरमियान और इनके दरमियान दीवार खड़ी कर दी गई है। हाँ हाँ, वो प्यारा नबी जिसे कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा, वो रहमतों वाला नबी जो पत्थर मारते हैं उनके लिए भी दुआएं करने वाला मेरा नबी, वो नबी जो गालियां निकालते हैं उनके लिए भी दुआएं करने वाला मेरा नबी, जो दुश्मन है उन्हें भी सीने से लगाने वाला मेरा नबी। आज क्या कह रहा है, जब मामला दीन का आया, जब मामला अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत का आया, जब मामला अल्लाह के रसूल की सुन्नत का आया, इन्होंने सुन्नत को बदल दिया, बिदआत दीन में राइज कर दी। तो कायनात के इमाम ने यहाँ पे रहीमी नहीं दिखाई, यहाँ पे करीमी नहीं दिखाई, यहाँ पे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। बात मेरी नहीं है, कौनैन के ताजवर की है। कायनात के इमाम अपनी प्यारी जुबान से खुद फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, इन जालिमों को मुझसे दूर ले जाओ। सोहकन का मैंने दूर ले जाओ, दूर ले जाओ। सोहकन सोहकन कायनात के इमाम 2 दफा फरमाएंगे सोहकन सोहकन, इनको दूर ले जाओ, दूर ले जाओ। लिमन गय्यरा बादी, जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया था, मुतगय्यर कर दिया था, तब्दीलियां कर दी थी मेरे दीन में, इन जालिमों को मुझसे दूर ले जाओ। हाँ हाँ, बिदती इतना गलीज इंसान है, बिदती इतना गंदा इंसान है, बिदती इस कदर नाकाम होने वाला इंसान है, बिदती इस तरह खाइबो खासर इंसान है, बिदती कल क़यामत के दिन इस तरह मायूस होने वाला है कि रहमतुल लिल आलमीन के दर से भी, कायनात के इमाम के हौज से भी इसे हौज़े कौसर मिलना तो बड़ी दूर की बात है। कायनात के इमाम इसको सोहकन सोहकन कहकर दूर भगा देंगे कि इन्हें दूर ले जाओ, अल्लाह की रहमतें भी नसीब नहीं होंगी, रसूलुल्लाह की रहमत भी उसे नहीं मिलेगी। जो सुन्नत का दुश्मन है, बिदअत को राइज करने वाला है। सहाबा ने बिदती से नफरत की है, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने नफरत की है। जाओ हदीस उठाकर देखो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कंकरियां उठाकर उन लोगों को मारा था जो बिदआत कर रहे थे मस्जिद में। और बिदअत क्या थी, अगर आज हमारे माशरे में वो हो तो हम इसे बिदअत ना समझे। कुछ लोग इकट्ठे थे और इकट्ठे बैठकर वो क्या कर रहे हैं, पत्थर उन्होंने आगे रखे हुए हैं। एक बंदा कहता है 100 दफा सुभान अल्लाह को, वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पत्थर उठा उठा के ऐसे फेंक रहे हैं, इज्तिमाई जिक्र कर रहे हैं। फिर जब 100 दफा वो क्या लेते हैं, फिर ये कहता है 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह को, फिर वो 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू हो जाते हैं। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर को अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ये तस्बीहात पढ़ रहे हैं, कोई कुफर नहीं कर रहे। आज भी लोग हमें कहते हैं हम तीसरा कलमा ही तो पढ़ते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ही तो पढ़ते हैं, हम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ही तो पढ़ते हैं, हम कुल हुवल्लाहु अहद ही तो पढ़ते हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक ही तो पढ़ते हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास ही पढ़ते हैं। सूरह फातिहा हमने पढ़ ली है, हमने कौन सा जुर्म कर लिया है। हाँ हाँ, जब तू ये कहते है, फिर अब्दुल्ला इब्ने मसूद नबी कायनात का सहाबी, जिससे रसूलुल्लाह को प्यार है, जिसे रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था अब्दुल्ला इब्ने मसूद की छोटी छोटी पिंडलियां इन्हें मामूली ना समझो। कल क़यामत के दिन जब अब्दुल्ला इब्ने मसूद अल्लाह के दरबार में आएगा, इसकी पिंडलियों की अल्लाह के यहाँ इतनी कदर होगी, अल्लाह के यहाँ इसकी पिंडलियां इतनी वजनी होंगी कि ओद पहाड़ भी इतना वजनी नहीं है जितनी अल्लाह इसकी पिंडलियों को इज्जत और अजमत अता करेगा। वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद ऐसा अमल करने वाले, इज्तिमाई जिक्र करने वालों को
पत्थर उठाकर फेंकते हैं और कहते हैं रसूलुल्लाह की प्यारी मस्जिद से बाहर निकल जाओ, तुमने बिदात का इर्तिकाब किया है। बिदती इतना गलीज इंसान है कि सहाबी उसे पत्थर मार के मस्जिद से निकालता है और सहाबी रसूल उससे मोहब्बत नहीं करता। सहाबी की मोहब्बत हर उस फर्ज से है जो रसूलुल्लाह की सुन्नत से मोहब्बत करता है। सहाबी की नफरत हर उस इंसान के लिए जो रसूलुल्लाह की सुन्नत से नफरत करता है या बिदअत का इर्तिकाब करता है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ समा हमें हर किस्म की बिदअत से महफूज फरमा और हर तरह की सुन्नतें जो अल्लाह के प्यारे नबी के अहकाम है अल्लाह उसके मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें बीमारों के लिए खुसूसी तौर पर भी, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत